والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خلق الله بالقرآن المجيد والفرقان المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا الذكر صدق الله عليه ورسوله الكريم. بشأن النبي الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک مرتبہ باپ نے جنت پاک کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم. الخیر سلطانیہ حیدریہ کے زیر اہتمام یہ نشان جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کی طرح اس سال بھی رائل کلاسک لیکچر جعفر پورے میں جو اہتمام کیا گیا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے عید کی بخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کے ہمارے اس جلسے سے ابھی مولانا صوفی عبدالقادر سیفی نوری عرفان اللہ شاہ نوری صاحب اللہ مخاطب فرما رہے تھے آپ لوگوں سے کہ ایسا آپ کی جو ہے خطابات آج سارے مشاہدین میں آپ کا ایک نمایاں مقام ہے، بلکہ کئی لوگوں کی خلافت میں جن کی دستخط ہے مولانا عرفان اللہ شاہ نوری صاحب اللہ کی، اللہ نے سلامت رکھے. جو حضرات دور دور بیٹھے ہیں ان سے خواہش کرتا ہوں آخر ادھر آ جاؤ، قریب عید کا دن ہے جی، خوشی کا دن ہے. ایسا دکھ رہا ہے کہ جب کسی کے ماتم میں آگے بیٹھے ہوئے ہیں چہروں پہ خوشی بحالی کا زبردست ہوتی ہے. نعرے تکبیر، آواز سے بولو قریب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حسین، نعرے غوث، نعرے خواجہ، غوث کا دامن خواجہ کا دامن، پتی پتی پھول پھول، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. دیکھیے آپ بسم اللہ کا صاحب کیسا زبردست نعرہ ہے. یہ بسم اللہ کی برکت ہے. ہمارے سید قاضی حسین صاحب اللہ سلامت رکھے تھے، بہترین نعرہ لگا کہ آپ کی جو ہے ایمان کو تازہ کرے. ہر دور میں احمد اللہ بزرگین کی اولاد رہی ہے تو ہمیشہ جو ہے آپ سرکار کی آمد ہے. کتنی عظیم عظیم یہ لمحات ہے کہ جو ہے آپ اور ہم رمضان کریم میں شب قدر آئی تو ایسا شب قدر آنے والی ہے. ہر رات جگ رہا، آخری کے 10 دن پورے جگنے میں لگا، نہیں معلوم ہوئی آج نکل رہی. ایک شب قدر کی تلاش میں آپ رات رات بھر جگ رہے ہیں. بولے کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے، جنت مل جائے. ارے جنت جس کے صدقے میں بنی، رمضان جس کے صدقے میں بنا، نماز جس کے صدقے میں بنی، تمام عیدیں جس کے صدقے میں بنی، وہ محمد کی آمد کی راہ. ایسی خوشی ہونا چاہیے. آقا کریم رؤوف رحیم کی آمد ہے. سیدہ بی آمینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں آپ کے سسر حضرت ابو طاہر عبدالمطلب فرمانے لگے بیٹی کون سی خوشبو لگا رہی ہو، کون سی مہک لگا رہی ہو، سارا گھر مہک اٹھا ہے. کہا بابا جان کوئی خوشبو نہیں، کوئی در نہیں، بلکہ جب سے امید سے ہوں ہر لمحہ ایک الگ الگ خوشبو آتی ہے، ہر وقت الگ الگ مہک آتی ہے. اور عارفین اہل اللہ جو لکھے ہیں کہتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک ڈیوٹی تھی. اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے اللہ نے فرشتوں میں قطار میں باندھے ہوئے تھے کہ دنیا میں جتنی خوشبوئیں ہیں وہ کچھ نہیں ہیں، ہر لمحہ ایک الگ خوشبو آیا کرتی. اور جو فرشتے کی ایک لمحے میں جو باری آتی دوبارہ اس کی باری نہیں آتی. ہر لمحہ الگ خوشبو
خوشبودار ہوا آتی ہے تو عارفین فرماتے ہیں اس محفل سے جو ہے رسول اللہ کا ایک نگاہ پڑ جاتی ہے تو خوشبو آ جاتی ہے. اللہ کرے کہ ہمارے گھر میں ہو جائے جراحہ. آمین اللہم آمین. اللہ کے حبیب رؤوف رحیم کی آمد کے موقع پر بی بی آمینہ کو مبارکباد دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے. جلیل القدر ملائکہ مبارکباد دینے آئے. انبیاء نے جو عورتیں تھے وہ مبارکباد دینے آئے. اور جس گھڑی میرے آقا کی آمد تھی اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا اے جبرائیل میرا آخری سارے نبیوں میں جو جس کو صدقے میں اللہ نے نبیوں کو بنایا ساری دنیا جس کے صدقے میں بنی. ابھی مولانا عرفان خیروی صاحب نے بتایا میں اس پہ نہیں جانا تھا. حضرت جبرائیل کو اللہ حکم دیا کہ جاؤ جنت سے جھنڈے لے کر ایک مغرب میں نصب کرو ایک مشرق میں کرو ایک کعبۃ اللہ پہ کرو اور اکیلے نہیں جانا بلکہ جماعت کے ساتھ جانا ہے. جماعت کے ساتھ میرے آقا کا استقبال حضرت سید الملائکہ فرما رہے ہیں اور حضرت جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں ملائکہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا 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 یا رسول اللہ کی صدائیں دیتے ہوئے میرے آقا کریم کی آمد ہونے لگی. تو ایک ملون دھاڑی مار کے رونے لگا رو رہا ہے. جبرائیل امین نے ٹھوکر مار کر کہا کیا بات ہے کم وقت کیوں رو رہا ہے. کہا کہ ایسا آ رہا ہے ایسا آ رہا ہے میں زندگی بھر اسے پھٹکاتا رہوں گا لیکن وہ ایک مرتبہ وسیلہ محمد کا دے کے دعا کر دے گا تو تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. ایسا آ رہا ہے وہ ایک مرتبہ درود پڑھ دے گا تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. ایسا نبی آنے والا ہے ایسا رسول آنے والا ہے ایسا نبی آنے والا ہے تو ایک مرتبہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو پوری میری محنت پہ پانی پڑ جانے والا ہے اس لیے رو رہا ہوں. تو حضرت جبرائیل نے مجھے لعنت برسائی تو پتا چلا میلاد پر غم منانا میلاد پر اعتراض کرنا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے مایوس ہونا اور جو ہے ناامید ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ شیطان کی صفت. ہم رحمان والے ہیں کہ ہم جشن مناتے ہیں ہم فرشتوں کی صفت رکھنے والے ہیں اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کا میلاد منایا. اب یہاں کیا صحابہ کرام رسول اللہ کا میلاد منائے ابو بکر صدیق کا میلاد منائے. اب نئے نئے ڈیفیکلٹ لوگ آ گئے کیونکہ شیطان کے پیچھے ذرا پاورفل تھے. آپ سمجھ رہے ہیں رحمان وہ لوگ بھی ظاہر سی بات ہے جہاں رات ہے وہاں دن ہے. تو ابو بکر صدیق منائے کیا عمر فاروق منائے کیا. ارے نادان وہ تو ہر روز میلاد مناتے ہر روز میلاد مناتے بلکہ اللہ کے نبی کے بغیر وہ یہ مطمئن رہتے نہیں ہر لمحہ ان کے پاس میلاد تھا. خدا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ یا رسول اللہ پیر کے دن روزہ پابندی سے رہتے بروز پیر پابندی سے روزہ رکھتے ہیں. تو آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے پیر کے روز مجھے پیدا فرمایا اور پیر کے روز مجھے وہی نازل فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیدائش مناتے اور آپ سے اللہ پیدا ہوئے ہر بچے کو پیدائش کی خوشی منانے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا. ہر بچے کو بولے جب بھی بچہ پیدا ہو مرد بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا ہے 2 بکرے کاٹنا ہے. عقیقہ ہوا نہیں. عقیقہ کیا ہے کہ پیدائش کی خوشی ہے. اگر بچی پیدا ہوتی ہے تو 1 بکرا تو ایک عام آدمی کے لیے خوشی منانے کا حکم. ایک عام آدمی کے لیے خوشی. ایک عام آدمی پیدا ہوتا ہے وہ گناہگار ہے خطا کار ہے سیاکار ہے وہ کچھ اور بات ہے لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جشن منا رہے ہو وہ بکرا کاٹ رہے ہو دعوت کر رہے ہو بچی پیدا ہوئی بکرا کاٹتے ہو. ارے یہ تو جس کے صدقے میں اللہ دنیا کو بنایا ہے اس کا جشن کتنی شان سے ہونا چاہیے. کتنی شان سے. یہ کیسی قوم ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتے اس نبی کے جشن سے انکار جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتے جس نبی کا ٹکڑے کھاتی ہے اور ان کے جشن پہ اعتراض کرتے ہیں. دراصل اعتراض اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کا استاد یہ اعتراض کیا شیطان لعین اتنا
آپ کو بتاؤں سرکار غوث العظم قطب ربانی محمود سبحانی خنجر نورانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 11ویں مشہور کیوں ہوئی؟ ہر 11 تاریخ ہم 11ویں آتے ہیں بڑے اہتمام سے مولانا قاضی پر 11ویں شریف مشہور کیوں ہوئی کہ اللہ کے اس ولی ہر 12ویں شب کو 11ویں شب 12 تاریخ جیسے لگی آپ جو ہے کھانا کھلاتے لوگوں کو جو ہے کھانا کھلاتے کیا پڑھ کر میلاد پاک کے نام پہ کھلاتے اللہ کے نبی کے نام پہ کھانا کھلاتے نہ حضرت غوث اعظم کی تاریخ مثال کی جا رہا ہے نہ ولادت کی جا رہا ہے پھر کیا ہے یہ جشن مصطفیٰ کرتے میلاد مصطفیٰ کرتے غوث اعظم نے میلاد مصطفیٰ کرا تو اللہ نے کہا اے عبد القادر تم ہمارے حبیب کا ذکر کر رہے ہو محمد کا ذکر کر رہے ہو ہم تمہارے ذکر کو اتنا بلند کر دیں گے پہلے 11ویں پہلے جو 12ویں کرے گا اس کے بعد اس کو 11ویں کر دے گا یہ گھڑی کے اندر دیکھیے آپ پہلے کیا ہے 11 اس کے بعد کیا ہے 12 کے بعد کیا ہے 1 جو 11ویں کو پکڑیں گے تو 12ویں والا ملے گا اور جو 12ویں کو پکڑے گا تو دیکھو اللہ تک پہنچے گا یہ میلاد پاک ایک ایسی نعمت ہے یہ ہر ایک کو نہیں نصیب ہوتی حضرت صحابی رسول حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے تذکرے بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی پاک شریف آئے کہا سر کیا کر رہے ہیں کہا آپ کی ولادت کے تذکرے سنا رہا تھا آپ کے مولود کے تذکرے سنا رہا تھا آپ کی پیدائش کے تذکرے سنا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہہ رہے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا اگر تم میری میلاد کا تذکرہ میری ولادت کا تذکرہ کر رہے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولادت کا تذکرہ کرنے والا جنتی اور سننے والا بھی جنتی سبحان اللہ کون فرما رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میلاد بیان کرنے والا جنتی ہے میلاد سننے والا جنتی ہے یہ شان ہے بزرگوں دوستوں رسول کریم رؤوف رحیم کی جو خوشی منانا یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں کہ لوگ کتنا شاید قسمت کے سکندر ہے سرکار کی میلاد کی محفل سجایا کرتے ہیں سبحان اللہ یہ ہر ایک نصیب ہے اس لیے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر ایک کو نصیب ہے اس کو چنندہ دل ہوتے ہیں تو خاص جن کے اوپر کرم ہوتا ہے اللہ پاک انہیں یہ نعمتیں یہ محفلیں عطا فرماتا ہے حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ آپ ہر سال میلاد پاک مناتے ہر سال میلاد پاک مناتے ایک انسان کی زندگی میں کبھی کم کبھی زیادہ ہوتے رہتے ہیں کبھی حالات کبھی اچھے ہیں بڑی دھوم سے کرتے ہیں کبھی کاروبار نیچے پر ہو جاتے ہیں ایسا ویسا ہو جاتا ہے لیکن حضرت عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سال کیا کرے پھٹانے جا کر حضور پاک کی محفل سے جا کر اب فاتحہ دیتے اسی پہ میلاد پاک کی فاتحہ کر رات ہوئی قسمت جاگے حضرت عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جب خواب میں آقا کریم آتے ہیں اور دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے محمد عربی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جو اس میں سے پھٹانے کھا رہے ہیں تو آپ فوراً خرید چلے گئے پیر پکڑے سرکار بولے ہاں عبد الرحیم ساری میلاد کے محفلوں میں یہ محفل مجھے اتنی پسند آئی کیونکہ اس کے اندر اخلاص تھا اس کے اندر اخلاص تھا تو محفل میلاد کے لیے ضروری نہیں کہ بڑا شادی خانہ لیں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کریں جتنی استطاعت ہے اتنی اللہ کے کرم سے آپ رسول اللہ کی میلاد کی محفل سجائیں اس لیے کسی نے کیا خوب کہا کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں سدرا کے آگے کیا ہے سرکار دوستوں میلاد پاک اب یہاں دیکھیے آپ جمعہ کی نماز عید المومنین ہر کوئی جمعہ کی نماز پڑھتا
جمعہ کی نماز نہیں پڑھنے والے مسلسل اگر کوئی سنے بابا مسلسل اگر 3 جمعہ اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک کہ اس کے گھر کو جلا دوں، میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو جلا دوں، آگ لگا دوں۔ جمعہ کی نماز نہیں پڑھنے والے کے تعلق سے فرمایا اب جمعہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ عید المومنین جمعہ کا دن، یعنی مومنین کی عید کا دن جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن اس لیے ہے کہ اللہ نے جمعہ کے دن حضرت آدم صفی اللہ کو بنایا، جمعہ کے دن بنے تو اللہ اس دن کو عید المومنین قرار دے دیا۔ ارے جس دن عید المومنین آدم کے پیدا ہونے پر، آدم کے بنانے پر، ارے تمام انبیاء کا کلمہ تھا، قوم آدم کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کی قوم پر تھی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، نوح کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ان کی قوم پر تھی لا الہ الا اللہ محمد نبی اللہ۔ اسی طرح موسیٰ کی قوم پر تھی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لیکن موسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام انبیاء نے اپنا کلمہ پڑھایا، لیکن نبیوں نے محمد کا کلمہ پڑھا۔ وہ نبی کی امت میں ہم بغیر کسی التجا، بغیر کسی دعا کے اللہ نے اس امت میں پیدا فرمایا۔ جو جمعہ عید المومنین اس لیے ہے کہ آدم اس دن بنے، ارے جو تمام انبیاء کے سردار محمد رسول اللہ جب پیدا ہو تو یہ عید الاعیاد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ آپ نے عرض کرو کہ بزرگ دوستو میلاد پاک کی برکتیں اتنی ہیں، رسول کریم رؤوف رحیم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کیا تذکرہ ان کی میلاد، آپ ایک صحابی رسول ہیں جو آپ میلاد پاک کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں، بلکہ کئی صحابہ سے سنائیں، بلکہ میلاد پاک کا جلوس آج سے 250 سال پہلے مکے کی سرزمین میں جلوس نکلتا، اور یہاں تک کہ جلوس کے نکلنے پر لوگ جلوس کے جو جانے والے جو جلوس میں بچے ہوتے، بڑے ہوتے، بوڑھے ہوتے، وہ پانی لے جاتے، دم کرتے، خالی درود پاک پڑھ کر ٹوٹتے، وہ پانی لا کر بیمار کو پلاتے تو بیمار شفا یاب ہوتا۔ کیوں؟ نسبت کس سے؟ میلاد کے جلوس سے نسبت رکھنے والے کی یہ شان ہے کہ وہ دعا کرتے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ شان ہے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ بن عبد المطلب علیہ السلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چچا تم مدینے جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ آپ ہجرت کرنے سے پہلے حضرت ابوبکر، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کو آپ مدینے روانہ فرمایا۔ جیسے آپ مدینے چلے گئے، آپ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، بہرحال مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے آپ نکلے۔ اب روز حضرت امیر حمزہ کیا کرتے؟ ایک مدینے کی جو باہر کا رستہ تھا جدھر سے مکے سے لوگ آیا کرتے، ایک جو راستہ ہوتا تو اس راستے کے پاس جاتے اور بیٹھ جاتے، جا کے بیٹھ جاتے، دیکھتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے غلام کو بلاتا، ان کے خادم کو بلاتے، اوپر چڑھو، ایک کھجور کا جھاڑ تھا، کھجور کے جھاڑ پہ چڑھاتے، کیا کرنا جا کے اوپر چڑھ کے دیکھنا اس کو کوئی آئے گا دیکھو، اس کے بعد دیکھتے کوئی بھی نہیں آ رہا، پھر آپ چڑھ، ایک دن دیکھیں، 2 دن استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، انتظار ہو رہا اس کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، کہاں؟ مدینے آنے والے۔ 1 دن گئے، 2 دن گئے، 3 دن گئے، استقبال کے لیے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ ایک دن کیا ہوا کہ غلام کو اوپر چڑھائے، کھجور گیا، غلام کا خوشی خوشی آواز دینے لگا، آقا کوئی آ رہے ہیں، کوئی آ رہے ہیں، تو فوراً نیچے اترتا، خادم کو نیچے اتارے، حضرت امیر حمزہ اوپر چڑھے، چڑھ کر دیکھا، ہاں کہا محمد آ رہے ہیں، محمد آ رہے ہیں، جیسے پیچھے سے کہا، خادم کو بھیجا کہ جاؤ مدینے والوں کو بلا کے لاؤ، تو مدینے والوں کو جا کر خادم نے کہا کہ محمد آ رہے ہیں، آخر رسول آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں۔ پورے مدینے کی عورتیں، بچے سب مل کر آئے، پہلا اس روئے زمین پر میلاد کا جلوس مدینہ المنورہ میں نکلا، اور اس کی قیادت کرنے والے ذات کا نام سید الشہداء حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب ہے۔ سبحان اللہ۔ جمع ہو گئے، اب ادھر سے گئے، دھول اڑ رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے، کہاں ہے محمد، کہاں ہے، کون آخری رسول کہاں ہے، نبی کہاں ہے؟ وہ آ رہے ہیں، دیکھا کہ 2 آ رہے ہیں، 2 آ رہے ہیں۔ جب دونوں آ رہے ہیں تو ایک ابوبکر صدیق ہے اور مصطفیٰ جان رؤوف رحیم ہے، کیونکہ غار میں رہ کر
ابو بکر مکمل جو رہے تو پیر پرستی میں جس طرح آدمی پیر کی طرح ہو جاتا، کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لباس کی طرح اختیار کرتا ہے، جب دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کون شاگرد ہے کون استاد ہے، تو جب ایک دوسرے میں جب دونوں فنا ہوتے ہیں تو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ صدیق اکبر بھی ویسے نظر آ رہے ہیں، محمد عربی بھی ویسے نظر آ رہے ہیں، تو لوگوں میں یہ تشویش تھی۔ غور سے جب دیکھنے لگے تو ابو بکر سمجھ گئے کہ لوگ کہیں مجھے محمد نہ سمجھائیں، مجھے رسول نہ سمجھائیں، مجھے نبی نہ سمجھے، اس لیے اپنے رومال کو نکال کر اللہ کے نبی کے سر پہ رکھ کر دنیا والوں کو بتایا، دیکھو میں غلام ہوں، یہ میرے آقا محمد رسول اللہ ہے، یہ میرے آقا محمد رسول اللہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو محمد کی طرح ہونا گوارا نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوست میرا پاک اس کے قریب روف رحیم جب مدینے سے تشریف لائے، ہر ایک کی تمنا تھی کہ میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر رسول کریم تشریف لائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا، جہاں اونٹنی جائے گی میں وہاں رہوں گا۔ اب دیکھیے اونٹنی میں کیا، نبی کے جس اونٹنی پہ نبی سوار ہو، اس اونٹنی کی کیا قسمت ہے۔ ارے اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے انسان تو انسان، یہاں تک کہ خچر جسے ہم جو گدھا وغیرہ کہتے ہیں عام زبانوں میں، اس سے الگ اس کی خصلت ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے تو وہ بھی ایک شان والا ہو گیا، اور ایک تو اونٹنی تھی جو اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تاکہ نبی سے پردہ فرمانے کے بعد، یہ شان ایک خچر ہے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، میں اب اس کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا، ایسی شان والے پیارے آقا کے دیوانے، انسان تو انسان جانور بھی، لیکن میں اس نصیب والے جانور دوستو، اس لیے کہ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے، ویسے بھی شاید کورونا ہے، زیادہ طویل نہ میں ایک دو باتیں کی بات کو ختم کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، آمد کے موقع پہ میں کرنا کیا چاہیے، اس لیے میں عرض کرا کہ اونٹنی کو چھوڑ کے آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے گھر کے پاس جا کے رک جاتی ہے، آپ سب وہیں خیال کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہزاروں لوگ جڑتے گئے، دین میں آتے گئے۔ آپ کا پیغام کیا تھا؟ نبی کی آمد ایسے وقت میں آمد ہوئی، رات نے کہا اے اللہ نبی کو بھیج رات کے وقت میں تاکہ دین پر فخر کر سکوں، دین پر فخر کر سکوں، اور دین نے کہا اے اللہ دین نے بھیج تاکہ میں رات پہ فخر کر سکوں۔ اللہ نے رات کو ناراض کیا، نہ دین کو ناراض کیا، ایسے وقت رسول کریم کو محفوظ فرمایا، رات کی تاریکی جاتی رہی، دین کا اجالا آتا رہا، دنیا کو یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو ایسا نبی آنے والے ہیں، ایسے رسول آئے ہیں، دنیا سے تاریکی ختم ہونے والی ہے، نفرتیں ختم ہونے والی ہے، جہالت ختم ہونے والی ہے، اور تمام کفر ختم ہونے والا ہے، محمد سے دنیا میں روشنی آئے گی۔ سبحان اللہ۔ ایسے نبی کا وقت، اور آپ دیکھیے جس وقت نبی کریم دنیا میں تشریف لائے وہ وقت کا خطرہ ہے آج، جو صبح سویرے اٹھتا ہے اللہ اسے برکتیں عطا فرماتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس وقت نبی کی آمد ہوئی، ایسے وقت نبی کی آمد ہوئی، بیماریاں دفع ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے صبح سویرے اٹھ جاؤ صحت ملے گی، صبح کی ہوا لو صحت ملے گی۔ نبی آئے وقت کو طاقتور بنا دیے، نبی آئے وقت کو دے برکت والا بنا دیے، نبی آئے تو دنیا سے اندھیرے، اور تمام اللہ کے نبی جس وقت پیدا ہوئے، جس وقت ولادت ہوئی، دنیا میں تمام لوگ بچی کی پیدا ہونے پر، لڑکی کی ولادت پر گئے، لوگ اپنے بچوں کو زندہ دفن کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی اس سال ہر گھر میں بچہ پیدا ہوا، ہر گھر میں بچہ پیدا ہوا، بلکہ اللہ نے ساری کائنات میں ہر بچوں کو پیدا ہوا تاکہ نبی کی آمد سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نبی کی آمد سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ بزرگ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس لیے ہے، آپ کے آنے سے پہلے جہالت تھی، جھگڑے تھے، آپ کی آمد سے پہلے ایک دوسرے میں نفرتیں تھیں،
آپ کی آمد آئی ہوئی تمہیں اللہ عورتوں کو عزت ملی، بچوں پہ شفقت ملی، بڑوں کو شفقت ملی. میرے آقا کریم رؤوف رحیم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انسانیت کو عزت ملی. ایسے وقت رسول کریم کی آمد ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ اپنے ماں کو بیچا کرتے، اپنے باپ کو بیچا کرتے، بلکہ انسانیت کی کوئی خطر نہیں تھی. ویسے ماحول میں اللہ کے نبی آئے، فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا بیچ کا دروازہ فرما دیا، اور بچوں پہ شفقت کرنے کا حکم فرمایا. اللہ کے نبی رؤوف رحیم انسانیت کو جو ہے ایک ایسا مینار نور دیے ہیں. آپ کی آمد سے پہلے کوئی ہیومن رائٹس نہیں تھا، کوئی انسانیت نہیں تھی. انسانیت کی بقا ہوئی ہے رسول کریم کی آمد سے ہوئی ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی ولادت اور اس وقت حضرت جبرائیل امین جیسی شخصیت جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں، وہ جبرائیل جن کے دہلیز پر ادب سے آتے ہیں، وہ مصطفیٰ جان رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی عظیم ذات ہے جن کا نام آج دیکھیے آپ کی آمد کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نبی نے فرمایا، اور اللہ کے نبی بہترین اخلاق جس کے ہیں اس کا ایمان بھی اعلیٰ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ سے اس کا پڑوس محفوظ نہیں، وہ مسلمان نہیں جس کا پڑوس جس سے محفوظ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کے سر پہ جتنے بال ہیں اللہ اس کے اتنے گناہ معاف کرتا ہے اور اتنے درجات رفع کرتا ہے. میرے آقا یتیموں کی جو ہے یتیموں کے مسیحات کے آئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی گھر میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اگر اس عورت کی نگرانی کرتا ہے اس کا باپ، اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، اسے جنت میں مقام دیتا ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ نماز کی فکر، نہ پڑوسی کی فکر، نہ یتیم کی فکر، نہ کسی کو تکلیف دینے میں مسلمان پیچھے ہے. آج جتنے برائیاں ہیں کسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے. آج بتائیے مسلمان کا حق کھا رہا ہے، بھائی کا حق کھا رہا ہے، یتیموں کا مال کھا جا رہے ہیں، اور تو اور لوگ اتنا گر چکے ہیں، اللہ اکبر، بیووں کا مال کھا جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے حق دینے کے لیے آئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں مسلمان آج اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنا اس کا جو عقیدہ کمزور ہو چکا ہے، نہ اس کے پاس اسلام کی فکر ہے، نہ جو مذہب کی فکر ہے، خالی خود کے لیے نہیں. میرے آقا کریم رؤوف رحیم نے فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. میدان جنگ میں صحابہ کرام کے اسلام کی سربلندی کے لیے ایک جنگ کے اندر سفر کر رہے ہیں، تو ایک مقام پہ پڑاؤ کی صحابہ کرام سے مل کر ہے، تو سلمان جس کو کہا گھر سے بناتے پڑے لگا دیے. کچھ دن ٹھہر گئے تو اس پر ایک کبوتر انڈے دیا، گھونسلہ بنا. تو جیسے سفر کرنے کا ارادہ ہوا، جانے کا ارادہ کرے صحابہ کرام، تو فوراً دیکھا کہ ادھر ایک کبوتر ہے جس میں انڈے ہیں. تو صحابہ رسول نے کہا کہ رک جاؤ، بولے یتیموں کو مت کھولو، بولے جانا ہے. نہیں، دو صحابہ رسول کو وہیں چھوڑا، دونوں ساتھیوں کو وہیں چھوڑا، کہا تم نہیں رک جانا. اس لیے کہ کبوتر جب تک انڈے نہ دے، بچے نہ نکلے، جب تک اس کو توڑے نہ. بولے کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پرندوں پہ رحم کرو، پرندوں پہ رحم کرو. یہ تعلیم اللہ کے نبی نے دی. سب لوگ چلے گئے، وہاں کے جو لوگ تھے جو غیر مسلم کرسچن وغیرہ، وہ جو دوسرے مذہب کے ماننے والے تھے، سب تو چلے گئے، دونوں کم ڈرے آگے پوچھنے ارے سب چلے گئے، مجاہدین تم کیوں ڈرے ہوئے؟ کہا ہمارے امیر نے کہا
کھولیں تو انڈے پھٹ جائیں گے اور انہیں تکلیف ہوگی جب تک یہ بچے نہ دیں اس وقت تک سفر نہ کرنے کے لیے ہمارے امیر نے کہا ہے. جیسے امیر نے کہا لوگوں نے کہا اسلام اتنا اچھا ہے, اسلام اتنا اچھا ہے, ایک معمولی کبوتر کی قدر ایک پرندے کی قدر کرتے ہیں. تو کہا ہاں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پرندوں پہ رحم کرو. تو لوگوں نے جب اس واقعے کو سنا تو سب نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. یہ اسلام ہے میرے بھائی. پرندوں پہ رحم کرنے کی ادا جب جو غیروں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد کا پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے. ہر ادا اسلام کی مجاہدین کی اداؤں کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. میں جو ہے اللہ کی بارے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک. تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ اسلام دین عند اللہ صحابہ کرام کی ہے اداؤں کو دیکھ کر اسلام میں کہ آج دیکھیں مسلمان کو دیکھیں مسلمان ہوگا جہاں مسلمان کا گھر ہے تو خراب بھی کرا جائے تو بھائی ہے آگے ہڈیاں ہمارے گھر میں ڈالتا ہے بڑے بڑے ہڈیاں آگے گھر میں ڈال دیتا فوراً بھاگو پھر ہمارے ختم. مسلمان اپنے کردار کو بتائیں. آج وہ نبی کریم رؤوف رحیم ختم المرسلین ایک مرتبہ آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں, اللہ کے رسول کے آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں. صحابہ نے سے اندر کیوں کہا میرے سامنے سے جو جنازہ جا رہا ہے کہا یہ تو یہودی کا خیر تھا آپ کیوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک محمد کے ہوتے ہوئے ایک رحمت والے نبی کے ہوتے ہوئے ایک جہنم کی طرف جانا. آج ہم دعوت کا جو کام تھا ہم دینے سے قاصر تھے. آج ہم غیروں کو اپنی طرف بلانے سے قاصر ہے. ہم نے اپنے کام کو پورا نہیں کیا. کاش یہ محفلیں سلم بستیوں میں ہوتے غیروں کی بستیوں میں ہوتے ہم دعوت دے سکتے تھے. معمول حالات ویسے نہیں. اکثر ہمارے صوفی ایوب صاحب کو کہتا ہوں کہ بھائی ایک محفل کبھی غریبوں کی بستی میں بھی رکھا کیجیے غیروں کی بستی میں بھی رکھیے تاکہ غریب لوگ بھی آپ سے جڑتے جائیں اور تاکہ لوگ جڑتے جائیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا فرمائی اے اللہ مجھے غریبوں میں رکھ اور غریبوں میں اٹھا. تو یہ غریبوں کو دے جتنا اسلام پھیلا ہے غریب صحابہ سے اسلام پھیلا ہے کسی اور سے نہیں. تو مولا کائنات حیدر کرار فاتح خیبر مولا علی علیہ السلام جو عقیدہ ایمان اسلام کا جو دیے ہیں اس عقیدے پہ قائم رہنا ہے. اس عقیدے پہ جو قائم ہے انہیں میلاد بھی مناتا انہیں خوشی بھی مناتا. آج دیکھیے سنی مسلمان بھی دن بہ دن کم ہو رہے. ہم سمجھ رہے زیادہ نئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیوں کی سب سے بڑی کمزوری ہم ادھر سے بھی سنتے ادھر سے سنتے جتنے سوالات پورے سوالات سنتے. اور ہمارے دارالشفا کے ہمارے دوستان دارالشفا کے ہمارے پیارے پیارے دوستان تھے انہوں پیدا ہوئے تو مندر مرے تو مندر سال کے پورے 68 دن مندر سے اور پیدا ہو کے مرنے تک حسین علی علی حسین امام حسین حسین علی خالی پنجے تک کا تذکرہ کرتے رہتے. ایک بھی شیعہ نہ اہل حدیث بنتا نہ تبلیغی بنتا نہ دیوبندی بنتا نہ خواجہ بنتا مرے تک علی والا رہتا. کیوں؟ اس کو سناتے. ہم کیا کرتے 11ویں دھوپ سے کرتے ٹھنڈا دھوپ سے لگا کے کھلا املا سب لگا کر کھلاتے بھی جا دیتے. دوسرے دن مہینے کا چوراہے پہ ٹھہرا ہوا تھا یہ وسیلہ ڈال دیتے الٹا کھاتے. ارے کہاں سے آئے استاد؟ 11ویں میں سے حبیب صاحب بہترین دعوت کر رہے تھے کھانا کھا گیا. ارے صاحب 11ویں اس کی 11ویں بہت سے آتا غیر اللہ کے نام پہ شرک ختم ڈالتا میں انہوں کھانا بریانی کے لیے میں چائے پلا کے ڈالتا پہلے ڈالتا ہے کھانا ختم چائے کا اثر ہو گیا چائے پلا کے اثر ڈالتا ڈال کے پوری فلم آؤٹ کر دیتا میں اب ختم شروع ہو پہلے شروع ہو گیا. انجیکشن دیتی ہے دوا کا اثر کیا ہے چھوٹا رہتا کبھی کرونا میں دیکھ لیا ڈسٹینس مینٹین کرتا کہا تھا وہ سوشل بولو کیا سوشل ڈسٹینس سمجھے کیوں کرونا وائرس لگتا تو یہ وائرس سے خطرناک وائرس یہ باہر نکل کا وائرس ہے. تمام وائرس سے خطرناک وائرس یہ غلط عقیدے کا ہے. ہماری قوم کے ذمہ داروں کو چاہیے 11ویں کر رہے ہیں ایک مخرج کو بلائیں 11ویں کیوں کریں بتائیں 10 منٹ کی سے بیان کروائیں اس کے بعد کرنا کیا. اب ہمارے سوچتا بیچارے بیان کرے سنو
سنیے تو سمجھے گا. اگر آپ نہیں سنیں گے تو یہاں بریانی بریانی روٹیاں رجا سو گھر چائے کا اثر ہوتا ہے. ایک چائے میں کام بجا کر آپ بھائی آپ کو نہیں معلوم ہے پہلے کسی میں کیوں جانے جانے پیچھے جا رہی کیوں بار بھی کہاں صحابہ کرے. یہ بدعقیدگی کی سب سے خطرناک بیماری ہے. خبر کے اندر کوئی کام آنے والا نہیں. خبر کے اندر کام آنے والے میرے مصطفیٰ ہیں, میرے آقا ہیں. کالی کملی والے ہیں جو خبر میں آئیں گے اور روز محشر شفاعت کرنے والے ہیں, میرے آقا کریم ہیں. اگر آپ رسول اللہ کا غلام بنائے رکھنا ہے اپنی اولاد کو تو ان کے سینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا. اتنی پیاری حدیث ہے, میں سمجھتا ہوں اتنی پیاری حدیث مجھے اتنی زیادہ پسند ہے. تین چیزوں کی وجہ, تین چیزوں کی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اولاد کو بلڈنگ کی, جائیداد کی, پراپرٹی کی, حکومت کی نہیں, تین چیزوں کی. اپنی اولاد کو اپنی اولاد کے سینے میں رسول اللہ کی محبت ڈالو. جب محبت رسول ہوگی گمراہ نہیں ہوں گے. پھر یہاں تک نہیں ہوں گے بولے رسول اللہ کی محبت میں لوگ آج کل گمراہ کریں گھرے پہ جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اہل بیت کی محبت ڈالو, اہل بیت کی محبت ڈالو. پھر تیسرا کیا فرمایا؟ قرآن, کلام اللہ, کتاب اللہ, کلام پاک کی ان کے اندر محبت ڈالو, اس کا علم ڈالو. وہ علم کب ٹکے گا؟ محبت رسول ہوگی تو آپ کا علم وہاں جگہ بنائے گا. اگر آپ اہل بیت کی محبت ہوگی, پنجتن پاک کی محبت ہوگی, مولا حسین کی محبت ہوگی, مولا علی کی محبت ہوگی تو آپ کا علم جو نور ہے ان کا, تو قرآن کا جو نور ہے اندر ابھرے گا اور آپ کے اخلاق سے سنوریں گے. آج بہت سارے افعال ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, آج یہ کیا قرآن بہترین پڑھ رہے ہیں لیکن امام حسین کا نام آتے یاد نہیں ہے کیا زندہ کو ایسے اس طرح کے. تو پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا رسول اللہ کی محبت, اہل بیت کی محبت, اس کے بعد قرآن ہے. اس لیے کہا گیا کہ دیکھنا یہ قرآن وہ ہے جو انہی دلوں پہ اثر کرتی جو تقوی والے ہیں. تقوی والے کون؟ جو رسول اللہ نبی کریم کی محبت ہے اور جو اہل بیت کی محبت رکھتا ہے. بزرگ اور دوستو, عزیز ساتھیوں, کہ آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس موقع پہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میلاد پاک وہ عید ہے, سارے عیدوں کی عید ہے. آپ دیکھیے رمضان کریم میں 30 دن روزے رہے. کیوں؟ قرآن نازل ہوا, 30 دن روزے رہ کر عید منا رہے ہیں. ارے یہ 30 دن روزے رہ کر عید منا رہے ہیں, یہ تو وہ دن ہے جس دن کے سب سے اللہ کو مسلمان نبی کریم رؤوف رحیم ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی ایسے قرآن وقت تھا. دار حلیمہ کا مشہور و معروف ہے. آپ آگے سننے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان تازہ ہوتا ہے. نبی کی عظمت کو سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ولادت ہوئی تو وہاں کا جو ماحول تھا, بات ختم کر رہا ہوں, کہ وہاں کا جو ماحول تھا, آپ کی ولادت ہوئی دار حلیمہ, اکثر آپ نے سنا ان کے بغیر ولادت کے واقعہ مکمل نہیں ہوتا. اس لیے کہ حضرت سیدہ دار حلیمہ جب آئی اپنے اونٹ پر چڑھ کر تو یہ تمام جو قافلے کے ساتھ آئے تھے مکے کے جتنے بچے تھے, پیسے والے وغیرہ جو بھی تھے, سب لے کے چلے گئے. اب ایک بچہ رہ گیا. کسی نے کہا حضرت عبد المطلب کے یہاں ایک پوترا ہے, انتہائی حسین زمین ہے لیکن ان کے والد نہیں ہیں. تو حضرت دار حلیمہ اور ان کے شوہر عبداللہ دونوں آتے ہیں گھر میں. جیسے ہی آئے کہا آپ کے یہاں کوئی لڑکا ہے؟ ہاں لڑکا ہے, ہم دودھ بلانا چاہتے ہیں. دار حلیمہ اندر گئی. جیسے اندر گئی کیا دیکھتے ہیں کہ خوشبو ہی خوشبو ہے, مانتا ہے آپ غریب ہیں اور اتنی خوشبو, غریب ہے اتنی خوشبو. جیسے اندر گئے جا کر گئے, جیسے حضرت سیدہ دار حلیمہ جیسے پہنچی, حضرت سیدہ بی بی آمینہ نے کہا کہ یہ محمد میرے بچے جو ہیں, شہزادے جو ہیں, وہ آرام فرما رہے کیا رہا. جیسے دار حلیمہ اندر جا کر دیکھتی ہیں تو نبی کریم آرام کر رہے تھے. جیسے ہی دار حلیمہ کا عکس چھاؤں محمد عربی پہ پڑتی ہے
دودھ پیے تو حضرت بی بی آمنہ بھی خوش ہوتے ہیں اور ایک ہی طرف کا دودھ پیتے رہے. اس کے بعد لے کر جب نکلے تو نکلتے ہیں اونٹ پر سوار ہوتے ہیں. یہاں دیکھتے ہیں کہ اونٹ اتنا اچھل رہا ہے, اتنا مشہور ہو رہا ہے, اتنا طاقتور ہو گیا. بھائی اتنا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. کہا عبداللہ آپ کی شوہر کہنے لگے یہ کیا ہو گیا اور اتنا طاقتور کیسے. کہا برکت والا آ گیا, برکت والا آ گیا ہے. اب وہ برکت والے کے لیے جا رہے ہیں. ایک مقام پر ایسے پہنچے جو قافلہ پہلے نکل گیا تھا. لوگوں نے کہا اے حلیمہ کیا سواری بدلتی ہے, اتنی تیز تیز چل رہی ہے. کہا سواری نہیں بدلی, سواری بدل گیا ہے, سوار بدل گیا ہے. اور آگے جانے لگے. جیسے آگے پہنچے ایک درخت تھا, سوکھا تھا. اس درخت کے نیچے اترتی ہے دائی حلیمہ, کپڑا بچھاتی ہیں, چادر بچھاتی ہیں, بچھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹاتے ہیں. جیسے لٹانا تھا آپ بھی لیٹ جاتے ہیں, آپ کی شوہر بھی لیٹتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں, لیٹنے سے پہلے دیکھتے ہیں درخت سوکھا تھا. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ کو کھولا تو درخت اچانک بڑا بڑا ہو گیا. درخت بڑا بڑا ہو گیا. دائی حلیمہ کی شوہر کہنے لگے کیا ہو رہا ہے. کہا برکت والا آ گیا, برکت والا آ گیا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر گئے تو گھر میں بکریاں بالکل جو ہے کمزور تھی, لاغار تھی. جیسے ہی پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے. لوگوں نے کہا اے حلیمہ تیرے گھر سے خوشبو آ رہی ہے, تیرے گھر سے مہک آ رہی ہے. کون سی خوشبو لائی ہے مکے سے, کون سی مہک لائی ہے مکے سے, کون سا عنبر لائی مکے سے. کہا کوئی عنبر نہیں, برکت والا آ گیا ہے, برکت والا آ گیا ہے. اس کے بعد دائی حلیمہ کے گھر میں اتنا دودھ کہ یہ دودھ سے بکریاں کے تن بھر گئے. کہا اتنا دودھ کیسا. کہا اس برکت والے آقا کریم رؤوف الرحیم جب سے آئے ہیں گھر میں برکت کی برکت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ پاک ہماری مجلس کو قبول فرمائے, ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. اس تمام یہاں بیٹھے آپ کو نمازی پرہیزگار متقی بنائے. غلط صحبت سے, غلط عادتوں سے, بری عادتوں سے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا, ان تمام بری عادتوں سے بری نسل کی حفاظت فرمائے. شیاطین کے چکر سے حفاظت فرمائے, حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے, جادوگروں کے جادو سے حفاظت فرمائے. صرف یہ ان کی تمام غلط علم سے ہماری حفاظت فرمائے. مولا کریم, مولا کریم, مولا کریم کرم کا, رحم کا, عافیت کا معاملہ فرما. صدقے سرکار مدینہ کے ہم سب سے کرم فرما. قلبی قوت عطا فرما, ذہنی قوت عطا فرما. مولا ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما, ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما, تمام کاروبار میں برکت عطا فرما. جناب ہمارے سید بھائی صاحب کے کاروبار میں برکت عطا فرما, خوب ترقی عطا فرما, دین و دنیا کی دولت عطا فرما. مولا کریم سید صاحب کی مغفرت فرما, ان کے عہد کی مغفرت فرما. ہمارے خاندانوں میں, دوست احباب میں جناب ایوب صاحب کے والد ذکی قریشی صاحب کی مغفرت فرما, ان کی درجات کو بلند عطا فرما اور ان کے بھائی کی مغفرت فرما. مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, یا ستار, یا غفار, یا پروردگار, ان تمام جادوگروں نے جو جادو کیا جس پر بھی ہو, ان جادو کو جلا دے پروردگار. ان اللہ لا کل شیء قدیر. جو جادو قبر میں ڈالا گیا ہے, پانی میں بھرایا گیا ہے, ہوا میں اڑایا گیا ہے, زمین میں ڈالا گیا ہے, ان تمام جادو کو جلا دے. قدیر ہے تیرے مولا, تیری قدرت کا تیرے واسطہ, تیرے نبی کی ولادت کا واسطہ, ان تمام کے مسائل حل فرما دے. ہم تمام کو صحت عطا فرما, تندرستی عطا فرما, ہمارے بچوں کو صحت عطا فرما. آسمانی زمینی بلاؤں سے, وباؤں سے ہماری حفاظت فرما. اے رب کریم, اے رب کریم, ہمارے گھروں میں جو بچہ شادی کے لائق ہے انہیں ایک نصیبہ فرما. جن کی شادیاں ہوتی ہیں آپ کی محبت عطا فرما. اے رب کریم, صدقے پیارے پیر, صدقے رحیم نواز, مولا علی کے ہمارے زندہ قوت و سلامت عطا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہم سے تنفی بہا ہر البلاء الفاطمی المصطفیٰ والمرتضیٰ وابن الفاطمہ صلی اللہ علیہ خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین. باقی لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.